اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، معرفت نفس کے موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے اور نہایتی اہم اور نہایتی حساس موضوع معرفت نفس کا موضوع ہے، اور اس موضوع پر ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ دروس کو باقاعدگی سے سننا، توجہ کے ساتھ سننا، حتیٰ کہ اگر یادداشت کیا جائے، پوائنٹس کو لکھا جائے، نہایت ہی مفید ہے، چونکہ بسا اوقات باتیں انسان سن لیتا ہے، اس وقت فوری طور پر باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ تمام باتیں انسان کے وجود سے خارج ہو جاتی ہیں اور انسان ان کو بھول جاتا ہے، فراموش کر جاتا ہے۔ لہٰذا معرفت نفس کی بحث کو نہایت جدیت کے ساتھ سنا جائے، سمجھا جائے۔ ضروری نہیں کہ میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں اس وجہ سے آپ میری بات کو سنیں، بلکہ جو شخص بھی ایسی گفتگو اور ایسی بحث کو آپ کے سامنے پیش کرے، حق یہ ہے کہ اس کی بحث کو دقت سے، غور سے سنا جائے اور سمجھا جائے۔ ہم معرفت نفس کی بحث کے اس 30ویں نمبر درس میں جو موضوع آپ کے ساتھ شروع کرنا چاہتے ہیں، اور آئندہ کچھ دنوں تک شاید یہ موضوع آپ کے ساتھ جاری رہے، اس موضوع میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان بدن کے بغیر زیادہ حی ہے، زیادہ زندہ تر ہے۔ یعنی ایک تو انسان کے اس بدن کی زندگی ہے، جیسے ہم آپ کے سامنے ابھی بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہمارا دل حرکت کر رہا ہے، دھڑک رہا ہے، تو یہ انسان کے حیات پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی انسان ایک ایسی ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس میں حیات موجود ہے۔ خوب، انسان اس بدن کے ساتھ بھی زندہ ہے، لیکن اس کا نفس ناطقہ بھی حیات رکھتا ہے، زندہ ہے۔ اب سوال پیدا ہو کہ اگر ان دونوں کی حیات کا موازنہ کیا جائے، آپس میں مقایسہ کیا جائے کہ کس کی حیات قوی تر ہے، تو جواب یہی بیان کیا جائے گا کہ انسان کے نفس ناطقہ کی حیات بدن کی حیات سے زیادہ قوی ہے۔ لہٰذا ہم واپس پلٹتے ہیں معرفت نفس کے موضوع کی اہمیت کو آپ کے سامنے بیان کریں ایک دفعہ پھر، تاکہ معلوم ہو جائے کہ انسان کی حقیقت اس کا بدن نہیں ہے، بلکہ انسان کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ ہے۔ لہٰذا معرفت نفس کی بحث اسلامی مباحث میں اور اسلامی تعلیمات میں نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ انسان کی تمام اسلامی تعلیمات ایک طرف رکھ دی جائیں اور معرفت نفس کی بحث کو دوسری جانب رکھا جائے، تو انسان اس وقت تک اسلام شناس نہیں ہو سکتا جب تک وہ معرفت نفس کو حل نہ کر لے اپنے لیے، یا معرفت نفس کی بحث کو سمجھ نہ لے۔ کیوں؟ چونکہ من عرف نفسا فقد عرف ربا۔ تمام اسلام معرفت پروردگار کے لیے ہے، اور معرفت پروردگار کا مقدمہ انسان کا خود شناسی کرنا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جناب طاہر اصغر زادہ، کہ جن کی کتاب کو ہم نے متن قرار دیا ہے اور اس کتاب کے موضوعات کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں معرفت نفس کے حوالے سے، اور بیان ہوا کہ خود استاد حسن زادہ آملی کی گراں قدر کتاب عیون و مسائل النفس معرفت نفس کے موضوع پر ایک بہترین کتاب ہے۔ آغا طاہر اصغر زادہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ دوست مل کر ماہ رجب المرجب میں آیت اللہ حسن زادہ آملی کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ آیت اللہ حسن زادہ آملی سے ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست نے سوال کیا کہ آپ ہمیں ماہ رجب المرجب کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس وظیفے پر عمل کر کے ہم اس
بابرکت مہینے کے فیض کو بہتر طور پر درک کر سکیں اور اس رجب المرجب کے مہینے سے بہتر فیض حاصل کر سکیں۔ تو آیت اللہ حسن زادہ آملی نے تھوڑی دیر تک توقف کیا، غور کیا اور پھر فرمایا کہ جائیں خود اپنی کتاب کا مطالعہ کریں، یعنی کتاب خودی کا مطالعہ کرنا اور کتاب خودی کے اوراق کو تبدیل کر کے اس کو اچھی طرح سے کھنگالنا اور اچھی طرح سے اس کی جانچ پڑتال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر انسان اپنی خودی کا درست مطالعہ کر لے تو اپنی خودی کی بدولت یہ انسان تمام عالم وجود اور عوالم وجود کی سیر کر سکتا ہے، اور اس سیر کی بدولت وہ مسائل جو انسان کے لیے پہلے مبہم تھے اب انسان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ لہٰذا بس اوقات لوگ یہ باتیں ہماری گفتگو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہم اس دنیا میں گرفتار ہیں، ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں کیا دوسرے عوالم سے غرض، ہم دوسرے عوالم تک نہیں پہنچ سکتے یا دوسرے عوالم کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، انسان محدود ہے۔ عزیزان محترم، بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خود کو اور اپنی خودی کو نہایت حقیر سمجھ رکھا ہے۔ ہم اس بدن تک خود کو محدود کر چکے ہیں اور اس بدن سے آگے بڑھ کر دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اس قدر ہم اس دنیا اور اس دنیا کے جو جھمیلے ہیں اس میں پھنس چکے ہیں اور گرفتار ہو چکے ہیں کہ ہم ذرہ بھر کے لیے بھی سوچنے اور تفکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہماری حقیقت یہ بدن نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی حقیقت کو اس بدن سے ماورا ہو کر سوچنا شروع کر دیں کہ یہ بدن در واقع میری حقیقت نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان نے ایک لباس پہنا ہوا ہے، آج سفید رنگ کا لباس پہن لیا، کل نیلے رنگ کا لباس پہن لیا، پرسوں انسان نے کوئی اور رنگ کا لباس پہن لیا۔ تو یہ ایک لباس جیسے انسان اس بدن کے اوپر زیب تن کرتا ہے اور وہ لباس اس بدن کی حقیقت کا غیر ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی حقیقت کے اوپر بھی ایک لباس موجود ہے جس لباس کا نام ہے تن، بدن، اور اس بدن کے نیچے انسان کی خودی موجود ہے۔ انسان اس بدن کو جدا کرے تو اپنی خودی کو جھانک کر دیکھ سکتا ہے۔ لہٰذا اپنی خودی کی کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے انسان اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب انسان اپنے تن کو عارضی سمجھے اور اپنے من کی حقیقت کی طرف متوجہ ہو اور اپنے من کی کتاب کا مطالعہ کرے۔ انسان جب اپنے من کی کتاب کا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو در واقع اس انسان کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ وہ کتاب الہی کا مطالعہ کرے، کہ جس کتاب الہی کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ وہ اس کتاب پر لکھنے والی قلم اعلیٰ سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ جو مسلسل اس کتاب الہی یعنی لوح محفوظ پر باقاعدہ تحریر کر رہی ہے۔ لہٰذا ایسا انسان کے لیے ممکن ہے کہ انسان اگر اپنی خودی کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنی خودی کے اوراق کا اچھی طرح سے مطالعہ کرے، تو اب یہ انسان خداوند متعال سے ایسے رابطہ قائم کر پائے گا کہ خداوند متعال کی کتاب جو کتاب الہی ہے، جو لوح محفوظ ہے، اور خداوند متعال کی قلم اعلیٰ جو اس لوح محفوظ پر تحریر کر رہی ہے، انسان کا رابطہ خود لوح محفوظ سے بھی برقرار ہو جائے گا، قلم اعلیٰ سے بھی انسان کا رابطہ برقرار ہو جائے گا۔ یہ رابطہ قائم کرنے کی اور برقرار ہونے کی بنیادی وجہ انسان کی خودی ہے کہ انسان نے اب اپنی خودی کو پہچان لیا ہے اور اپنی خودی کی طرف متوجہ ہے۔ خداوند متعال تسلسل کے ساتھ اس کتاب کے اوپر قلم اعلیٰ سے تحریر کر رہا ہے، اور اب انسان اگر ہر تحریر کو مطالعہ کرے تو یہ تحریر پہلی تحریر کے بعد انسان کے قلب کے اوپر وارد ہوئی ہے، لہٰذا اسے واردات
قلبیہ کہا جاتا ہے علم عرفان کی اصطلاح میں، کہ انسان اپنی خودی کو پہچان چکا ہے۔ اب اپنی خودی کو پہچاننے کے بعد اس نے کتاب الہی کو بھی مشاہدہ کر لیا ہے، قلم اعلیٰ کو بھی مشاہدہ کر لیا ہے۔ جیسے ہی وہ قلم اعلیٰ حرکت میں آتی ہے اور تحریر کرتی ہے، یہ تحریر انسان کے قلب کے اوپر نازل ہوتی ہے، انسان کے قلب تک پہنچتی ہے، اور اس تحریر کے مطالعے سے کہا جاتا ہے کہ انسان کے اوپر واردات قلبیہ ہوئی ہیں، یعنی اس نے اس کتاب الہی کے اوپر لکھی جانے والی تحریر کی قرائت کر لی ہے۔ اور یہ بہت بلند مرتبہ ہے۔ انسان عبدیت کے خالص مرتبے پر پہنچنے کے نتیجے میں ملائکہ کی جانب سے لکھی جانے والی اس تحریر کا مطالعہ کر سکتا ہے، اور یہ انسان کے بس میں ہے۔ لیکن اس کے لیے انسان کو اس بات پر توجہ کرنا ہوگی کہ وہ ہے، یعنی اپنی حقیقت کی طرف توجہ کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ پس سب سے پہلے جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی کتاب خودی کا مطالعہ کرے، اپنی خودی کو محسوس کرے، اور اگر اپنی خودی کو درست سمجھنے میں کوئی شخص کامیاب ہو جاتا ہے تو خودی کی شناخت کی بدولت اور خودی کی شناخت کا دروازہ کھل جانے کی بدولت انسان اپنے آپ کو اس جنسیت سے مافوق سمجھے گا، یعنی نہ تو میں مرد ہوں، نہ میں عورت ہوں، نہ ہی میں مخنث ہوں، بلکہ یہ ایک لباس کا نام ہے، میری حقیقت اس سے بالاتر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میری تعلیم میری حقیقت ہے؟ انسان کہے گا نہیں، میری تعلیم میری حقیقت نہیں ہے، بلکہ میری حقیقت اس تعلیم سے بھی بالاتر ہے۔ اب پھر انسان یہ کہے کہ کیا جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں تفکر کر رہا ہوں، کیا میری سوچ اور میری فکر جو ہے، کیا یہ میری حقیقت ہے؟ انسان کہے گا نہ تو میری جنسیت میری حقیقت ہے، نہ میری تعلیم میری حقیقت ہے، نہ میری سوچ میری حقیقت ہے، بلکہ میں نے اپنی جنسیت کو، اپنی تعلیم کو اور اپنی سوچ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی خودی کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اور جب انسان اپنے بدن اور اس بدن سے متعلقہ ان لوازمات کو کنار پر رکھ کر، بالائے طاق رکھ کر اپنی خودی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے گا تو پس انسان اس نقطے کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ اس کا بدن اس کی حقیقت نہیں ہے، اس کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ ہے۔ انسان کی حقیقت اس کی جنسیت نہیں ہے، انسان کی حقیقت اس کی تعلیم نہیں ہے، انسان کی حقیقت اس کی سوچ نہیں ہے۔ پس یہ جنسیت انسان کی خودی کی شناخت کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ تعلیم انسان کی خودی کی شناخت کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ سوچ انسان کی خودی کی شناخت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ العلم حجاب الاکبر، علم تو خود ایک بہت بڑا حجاب ہے انسان کی خودی کی شناخت کی راہ میں۔ لہٰذا انسان جب سیر و سلوک کی راہ میں داخل ہوتا ہے اور خود سے ان حجابات کو دور کرتا ہے، یعنی جنسیت کے حجاب کو دور کر دے، تعلیم کے حجاب کو دور کر دے، سوچ کے حجاب کو دور کر دے، اور ان حجابات کو انسان بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی خودی کو اگر اس کی طرف توجہ کرے اور اپنی کتاب خودی کا درست مطالعہ کرنا انسان شروع کر دے، تو ایسے انسان کے لیے خداوند متعال ان دروازوں کو کھول دیتا ہے کہ جو دروازے ملکوت کے دروازے ہیں۔ انسان عوالم علوی کا مطالعہ کرتا ہے، اور جو موانع انسان کے وجود میں موجود ہوتے ہیں، جو ابہامات، جو اعتراضات، جو سوالات، جو چیزیں پہلے اسے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اب انسان انہیں بالوجدان مشاہدہ کرتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ حسن زادہ آمولی اپنے استاد مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک جملہ نقل فرماتے ہیں کہ مفسر عظیم الشان قرآن اپنی زندگی کے آخری ایام میں کچھ یوں گفتگو کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اے کاش اگر یہ جو معمولی اور مختصر سی سوچ ہمارے پاس موجود ہے، کاش یہ سوچ بھی اگر ہمارے پاس نہ ہوتی اور یہ سوچ بھی ہم نہ رکھتے تو کس قدر بہتر تھا۔ یعنی یہ بھی ایک رکاوٹ ہے
ہماری خودی کو خدا تک متصل کرنے میں، خدا تک پہنچانے میں، لہٰذا کاش یہ ادنا سی مختصر سی سوچ بھی اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کیسے اس حق متعال سے اپنا رابطہ کام کرتے۔ یعنی یہ سوچ ہمیں خداوند متعال کے محضر میں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے روک رہی ہے، اس نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے۔ پس یہ بدن اور اس بدن کے لوازمات یعنی جنسیت کا ہونا، تعلیم کا ہونا، سوچ کا ہونا، یہ سب انسان کی حقیقت کی شناخت کی راہ میں مزاحمت کا کردار ادا کر رہی ہیں اور رکاوٹ ایجاد کر رہی ہیں۔ پس انسان اپنی حقیقت کو جب تصور کرتا ہے، اور اگر یہ تصور کرے کہ اس کا بدن حقیقت رکھتا ہے اور اس کی حقیقت در واقع اس کا بدن ہی ہے، تو ایسا انسان کبھی بھی معرفت پروردگار کے جو ابواب ہیں ان ابواب کو آگے جو ہے وہ انسان نہیں بڑھ سکتا اور معرفت پروردگار تک نہیں پہنچ سکتا ہے، چونکہ اس کی پیروں میں ایک زنجیر ہے، ایک رکاوٹ ہے۔ اس زنجیر جنسیت کو کنار پہ رکھنا ہے، زنجیر تعلیم کو کنار پہ رکھنا ہے، زنجیر سوچ کو کنار پر رکھنا ہے۔ اب انسان نے اپنی خودی کو پہچانتے ہوئے صعود اختیار کرنی ہے اور اعلیٰ مراتب پر پہنچنا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، اب بچہ اس قدر موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس قدر کھیل رہا ہے کہ جب اس موبائل کی بیٹری ختم ہوتی ہے تو بچہ فوراً ایک دوسرا موبائل مانگتا ہے کہ یہ بیٹری اب اس کی ختم ہو چکی ہے، اس کو چارج پہ لگا دو، مجھے ایک دوسرا موبائل دو۔ اور جب تک اس کو دوسرا موبائل نہیں دیا جاتا، اس کے وجود میں اضطراب اور بے چینی کو آپ اور پرخاشگری کو آپ مشاہدہ کریں گے کہ وہ کس قدر گھر کے اندر جو ہے نا وہ ادھم مچا دے گا کہ اس کو فوراً دوسرا موبائل چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ وہ اب اس موبائل سے اس قدر مانوس ہو چکا ہے کہ یہ بدن جس سے وہ اس موبائل کو کھیل رہا ہے اس بدن سے غافل ہے۔ لہٰذا اس بچے کو خوراک کی ضرورت ہے، اسے پرواہ نہیں ہے۔ اس بچے کو خواب اور نیند کی ضرورت ہے، اسے پرواہ نہیں ہے۔ اس بچے کو دوسرے لوازمات یعنی واش روم جانے کی ضرورت ہے، اسے پرواہ نہیں ہے۔ منہ دھونے کی ضرورت ہے، اسے پرواہ نہیں ہے۔ اسے صرف موبائل سے غرض ہے اور اس گیم سے غرض ہے جسے یہ کھیل رہا ہے۔ اور اگر لحظے کے لیے آپ اس سے موبائل کو لینا چاہیں کہ مجھے کہیں کال کرنا ہے، مجھے کہیں بات کرنا ہے، مجھے کسی کو میسج کرنا ہے، تو یہ بچہ آپ کو موبائل نہیں دے گا۔ تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ کس قدر یہ موبائل اس بچے کے لیے خود اس کے بدن کی ضروریات اور لوازمات اور حقیقت کو پہچاننے کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کر چکا ہے، اور یہ آج ہر گھر کی مشکل ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ موبائل کس قدر رکاوٹ ایجاد کر رہا ہے کہ انسان اپنے بدن کی طرف توجہ نہ کرے۔ اسی طرح یہ بدن ایک رکاوٹ ایجاد کرتا ہے انسان کے لیے کہ انسان اپنی خودی کی طرف توجہ نہ کرے، اور جب انسان اپنی خودی کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، خودی سے غافل ہوتا ہے، تو یہ انسان اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ رہا ہے لیکن خداوند متعال سے غافل ہے۔ یعنی یہ نماز بھی اس کے لیے حجاب اکبر کا کردار ادا کر رہی ہے، چونکہ اسے یہ خداوند متعال تک نہیں پہنچنے دے رہی۔ اس کا پھر بھی شرعی وظیفہ یہ ہے کہ یہ اس نماز کو ادا کرے، اس کا شرعی وظیفہ یہ ہے کہ یہ روزے کو رکھے، لیکن یہ اپنی خودی کو اگر پہچانتے ہوئے اگر نماز پڑھے گا تو اس بدن کا جو استعمال کر رہا ہے تو فوراً یہ ملکوت اعلیٰ سے متصل ہو جائے گا۔ اس کی نماز جو ہے وہ تنہا عن الفحشاء والمنکر کا کردار ادا کرے گی۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی خودی کی طرف متوجہ ہو، اپنی خودی سے غافل نہ ہو، اپنی خودی سے رابطہ اگر درست قائم کر لے تو تمام عوالم اعلیٰ سے انسان کا رابطہ قائم ہو جائے گا۔ اور اگر انسان اپنی خودی کو نہیں پہچانتا، اس کی خودی کی شناخت کی راہ میں رکاوٹیں آ چکی ہیں، جیسے جنسیت کی رکاوٹ، علم کی رکاوٹ، سوچ کی رکاوٹ، یہ رکاوٹیں باعث بنے گی کہ انسان خودی کے اوراق کو جو ہے وہ اس کا مطالعہ نہ کرے۔ جب خودی کا مطالعہ نہیں کرے گا تو انسان معرفت پروردگار سے غافل ہو جائے گا، عوالم جو علوی ہیں، عوالم اعلیٰ جو ہیں، وہ ان کی شناخت کی راہ میں رکاوٹ ایجاد ہو جائے گی۔ بس خلاصہ کلام یہ کہ یہ بدن
مزاحم اور رکاوٹ کا کردار ادا کرتا ہے کہ انسان اپنی خودی کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ بس انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی خودی کو محسوس کرے، اپنی خودی کا درست مطالعہ کرے، اپنی خودی کے اوراق کو اچھی طرح سے کھنگالے اور مزاحمت کو اور رکاوٹوں کو دور کر کے اپنی خودی کی طرف متوجہ ہوا جا سکتا ہے۔ لہٰذا خود شناسی نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور اگر انسان خود شناسی کے مرحلے میں کامیاب نہیں ہوتا تو خدا شناسی سے انسان غافل ہے۔ اور یہی جو ہم نے کہا کہ یہ سوچ انسان کی راہ میں رکاوٹ ہے، جو مفسر عظیم الشان قرآن بیان کر رہے ہیں، نہایت ہی خوبصورت مطلب ہے کہ اسی مطلب کو باقاعدہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اور ان کے جانشین باقاعدہ ماہ شعبان المعظم کی دعاؤں میں اور مناجات میں، کہ جو باقاعدہ مفاتیح الجنان میں یا دعاؤں کی کتابوں میں مناجات شعبانیہ کے عنوان سے معروف ہیں، وہاں باقاعدہ حضرت سید الاوصیاء اسی نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، اے میرے پروردگار، اے میرے خدایا، مجھے تیرے سوا ہر چیز سے کمال انقطاع نصیب فرما، کہ میں ہر چیز سے منقطع ہو جاؤں، حتیٰ یہ جو سوچ ہے اس سوچ کو بھی میں جو ہے وہ کنار پر رکھ دوں اور سائڈ پر رکھ دوں، چونکہ یہ رکاوٹ ہے تیری ذات سے متصل ہونے کے لیے۔ لہٰذا الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، اے میرے پروردگار مجھے کمال انقطاع عطا فرما، میں اپنی جنسیت کو بھی مد نظر نہ رکھوں، میں اپنے جسم کو مد نظر نہ رکھوں، اپنی تعلیم کو مد نظر رکھوں، میں اپنی سوچ کو مد نظر نہ رکھوں، اور ہر چیز سے منقطع ہو کر میں تیری طرف متوجہ ہو جاؤں۔ جب میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا، اس کمال انقطاع جب مجھے حاصل ہو جائے گا، حتیٰ تحرق ابصار القلوب حجب النور، یعنی اس قدر مجھے کمال انقطاع نصیب ہو جائے کہ میں اپنی جو دل کی آنکھیں ہیں، جو دل کی آنکھوں کی نورانیت ہے، ان کے حجاب سے جو ہے وہ میں تیری ذات اقدس سے متصل ہو جاؤں۔ حتیٰ تحرق، میں جو ہے وہ اس کو دور کر دوں، ابصار القلوب حجب النور، یعنی یہ جو میری آنکھوں کے اوپر نورانی حجاب جو آ چکے ہیں، ان نورانی حجابات کو بھی میں برطرف کر کے تیری ذات سے متصل ہو جاؤں۔ اور یہ امیر المؤمنین نے باقاعدہ اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کو کمال انقطاع چاہیے۔ لہٰذا ہمارے بزرگان، ہمارے اساتید، ہمارے جو دانشمند حضرات ہیں، وہ باقاعدہ اس نقطے سے کہ امیر المؤمنین نے جو یہ حجب النور کا کلمہ استعمال کیا اس دعا کے اندر، یہ حجب النور سے مراد عقل ہے، یعنی جہاں عقل خداوند متعال کی بارگاہ تک پہنچنے میں رکاوٹ کا کردار ادا کرے، تو اے میرے پروردگار میں اس عقل کا بھی دروازہ بند کر دینا چاہتا ہوں، اس عقل کے اوپر بھی میں تجھ سے انقطاع کا مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ عقل مجھ سے زائل ہو جائے تاکہ میں تیری طرف متوجہ ہو جاؤں اے میرے پروردگار، کیوں؟ چونکہ یہ عقل بھی ایک رکاوٹ کا ایجاد کر رہی ہے تیری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 میں خداوند متعال حضرت موسیٰ علیٰ نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو باقاعدہ اس نقطے کی طرف متوجہ کروا رہا ہے کہ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، یعنی اے موسیٰ اب تم اپنے جوتے جو ہیں وہ اتار دو، چونکہ اب آپ طُوٰا کی مقدس وادی میں موجود ہیں۔ بس یہاں حضرت موسیٰ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ماورائے عقل جو ہے وہ عوالم سے اگر آپ نے رابطہ قائم کرنا ہے، حق متعال سے اگر رابطہ قائم کرنا ہے، تو یہ حجاب جو عقل ہیں ان کو اتار دو، اس نعلین کو اتار دو، اور باقاعدہ حضرت حق متعال سے اگر آپ نے رابطہ قائم کرنا ہے تو یہ موانع اور رکاوٹیں آپ کو برطرف کرنا ہوں گی۔ لہٰذا اگر آپ عرفاء کے کلام کو دیکھ لیں تو وہ باقاعدہ نعلین سے مراد جو ہے وہ لیتے ہیں کہ انسان کی عقل نظری اور عقل عملی، یہ دو ایسی عقل ہیں کہ جو نعلین سے تشبیہ قرار دی ہیں علماء نے اور عرفاء نے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ عقل عملی ایسے مفاہیم کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو اس کے وظائف سے آشنا کرتی ہے، یہ عقل عملی ہے۔ عقل نظری تو معلوم ہے،
لہٰذا جب عقل نظری رخصت ہو جاتی ہے انسان سے تو عقل عملی بھی انسان سے خود بخود جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں سالق کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مفاہیم عقلی کے بغیر حضرت حق متعال کی تجلیات کا مطالعہ کرے اور حضرت حق متعال کا مطالعہ کرے۔ پس مفاہیم عقلی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں وہ مفاہیم آ جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم خداوند متعال کو پہچانتے ہیں۔ خداوند متعال کی شناخت کے لیے 2 عدد برہان استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک برہان کو برہان صدیقین کہا جاتا ہے، دوسرے برہان کو برہان نظم کہا جاتا ہے۔ وہ افراد کے جو توحید شناسی کے میدان میں جد و جہد کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ توحید شناسی میں 2 برہان استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک برہان کا نام برہان صدیقین ہے اور ایک برہان کا نام برہان نظم ہے۔ برہان صدیقین میں بلا واسطہ خداوند متعال کو پہچاننے کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کی جاتی ہے۔ مختلف راستے یہاں علماء نے، فقہا نے اور فلاسفہ نے بیان کیے ہیں، اور برہان صدیقین بغیر واسطے کے چونکہ خداوند متعال تک پہچاننا ہے، لہٰذا اعلیٰ درجے کا برہان صدیقین ہے۔ مثلا ایک راستہ جو علماء برہان صدیقین میں بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو واقعات آپ کے اطراف میں موجود ہیں، ان واقعات کا اگر انسان انکار کر دے تو واقعیت کا انکار یعنی سفسطہ، بس ہم واقعیت کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے لباس پہنا ہے یہ واقعیت رکھتا ہے، یہ حقیقت رکھتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ جو مائک میرے ساتھ لگا ہے یہ ایک واقعیت ہے، ایک حقیقت ہے۔ میں اگر کہوں کہ یہ مائک نہیں ہے، یہ قبا نہیں ہے، یہ عمامہ نہیں ہے، یہ میرے اطراف میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، یعنی اصلاً کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ ہے سفسطہ۔ تو ایسا جو انسان سفسطے کا شکار ہے در واقع وہ بیمار ہے۔ ایسے افراد کے سر پہ کوئی چیز اٹھا کے ماری جائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ چیز تھی جو اس کو لگی ہے، تاکہ وہ اس کا انکار نہ کرے۔ پس واقعیت کا انکار سفسطہ ہے، پس واقعیت ہے، ہم واقعیت کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعیت کی عدم جو اس کی نقیض ہے اور اس کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ آیا واقعیت پر عدم جاری نہیں ہوتی ہے؟ اگر واقعیت پر عدم جاری نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات واجب الوجود ہے۔ چونکہ یہ مائک ہے، یہ آج ہے، کل نہیں ہوگا، بالآخر معدوم ہو جائے گا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اس پہ مشکل پیش آئے گی۔ لہٰذا جتنی بھی واقعات آپ اپنے اطراف میں مشاہدہ کرتے ہیں یہ ایک زمانے میں نہیں تھی، پھر ایک زمانہ ہے آج کا کہ جس میں یہ موجود ہیں، آئندہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں یہ نہیں ہوں گی۔ پس واقعیت کی جو نقیض ہے عدم، وہ ان واقعیات کے اوپر جو ہمارے اطراف میں موجود ہیں جاری اور ساری ہے۔ لیکن ایک واقعیت ایسی ہے کہ جس کے اوپر عدم کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا ہے، اور وہ واقعیت ذات واجب الوجود کی ہے۔ پس ہم نے اس برہان صدیقین کے اس انداز میں خود خداوند متعال کے وجود سے خداوند متعال کو پہچانا ہے کہ خدا واقعیت رکھتا ہے اور اس کی نقیض عدم اس کے اوپر جاری نہیں ہے، پس وہ واجب الوجود ہے، یعنی ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، آپ اس کے لیے معین نہیں کر سکتے۔ اسی برہان الصدیقین کا ایک دوسرا انداز جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وجود کی ایک حقیقت، اور وہ حقیقت واحد ہے کہ جسے اصیل کہا جاتا ہے، اور اصالت الوجود کا نظریہ باقاعدہ فلسفہ صدرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ پس وجود کی حقیقت واحد ہے، اور وجود کی حقیقت کی نقیض جو عدم ہے وہ وجود کے اوپر جاری نہیں ہوتی ہے۔ پس جتنے بھی وجود ہیں اصالت الوجود کے قائلین وہ کہتے ہیں کہ وجود کی حقیقت واحد ہے۔ ہر شے پر جب کلمہ وجود صادق آتا ہے تو بالسویہ صادق آتا ہے۔ پس وجود کی حقیقت واحد ہے، اور اس حقیقت واحدہ پر کبھی عدم صادق نہیں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وجود واجب الوجود ہے، کیونکہ اس کے اوپر عدم صادق نہیں آ رہا ہے۔ یہ حقیقت واحدہ وجود واجب الوجود کی ذات ہے۔ یہ ایک اور انداز اسی برہان صدیقین کا بیان کرنا چاہیں تو وہ وجود کو تقسیم کر دیتے ہیں کہ وجود یا مستقل ہے یا رابط ہے، یا اس طرح سے کہہ دیں کہ وجود واجب ہے یا وجود ممکن ہے۔ اب علم حضوری کی بنیاد پر ہم بالوجدان اپنے گریبان میں اگر جھانک کر دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا
کوئی شک نہیں پایا جاتا کہ میرا وجود مستقل نہیں ہے، میرا وجود جو ہے وہ محتاج ہے ایک دوسرے وجود کا کہ جس نے مجھے وجود عطا کیا ہے، اور جب تک وہ چاہے گا مجھے وجود بخشے گا۔ پس میرا وجود جو وجود رابط ہے، یہ وجود رابط بغیر کسی وجود مستقل کے جس نے اسے ایجاد کیا ہو، یہ بے معنی اور مفید نہیں ہے۔ پس ایک وجود مستقل موجود ہے، اور وہ وجود مستقل حضرت حق متعال کی ذات ہے۔ پس یہ برہان صدیقین ہے کہ جس کے مختلف طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان حضرت حق متعال کو پہچانتا ہے، لیکن ایک برہان کا انداز جو ہے اسے برہان نظم کہا جاتا ہے۔ اس برہان نظم میں جو ہے وہ توحید کو لیے اس برہان کو بھی قائم کیا جاتا ہے، لیکن اس کا درجہ برہان صدیقین سے نیچے والا درجہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس میں وجود کو یعنی حق متعال کو اسی کے وجود سے پہچاننا یہ اس میں نہیں ہے، بلکہ پہلے آپ نے کسی اور چیز کو درک کرنا ہے، پہچاننا ہے، پھر اس کی مدد سے آپ نے باقاعدہ حق متعال کو پہچاننا ہے۔ مثلا برہان نظم میں خود یہی کلمہ نظم یہ قابل توجہ ہے کہ نظم کی مختلف اقسام ہیں۔ نظم اعتباری ہے کہ جسے ایک معتبر نے آ کر اعتبار کیا ہے، یہ ٹریفک کے قوانین دیکھ لیں، یہ نظم کی دلالت کرتے ہیں جسے کسی معتبر نے اعتبار کیا ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور وہ قانون وضع کرتا ہے کہ اگر سرخ لائٹ جل جائے گی تو اس کا مطلب ہے یہ خطرے کی علامت ہے، آپ اس لائٹ سے آگے عبور نہیں کر سکتے ہیں، کراس نہیں کر سکتے ہیں، وگرنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ یہ کس نے قانون بنایا؟ زرد رنگ بھی تو خطرے کی علامت ہو سکتا تھا، سبز رنگ بھی تو خطرے کی علامت ہو سکتا تھا، لیکن سرخ رنگ کو خطرے کی علامت اب اس قدر اعتبار ہو چکا کہ اب پوری دنیا میں اگر آپ کسی کو کہیں کہ سبز رنگ جو ہے وہ خطرے کی علامت ہونا چاہیے اور سرخ رنگ جو ہے وہ بغیر خطرے کی علامت ہونا چاہیے، تو وہ کہیں گے اس کو جو ہے وہ کسی پاگل خانے میں لے کے جاؤ، یہ آدمی جو ہے نا وہ بیمار ہو چکا ہے۔ یعنی اس قدر یہ اعتبار جو ہے وہ معاشرے کے اندر رائج ہو چکا ہے کہ لوگ اس کے برعکس اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ در واقع یہ کسی شخص نے آ کر اعتبار کیا ہے۔ پس یہ نظم جو ہے یہ نظم اعتباری ہے۔ یہ اس کے علاوہ ایک نظم صناعی ہے کہ جس میں باقاعدہ ایک قانون ہے، ایک صنعت ہے، اس صنعت کے مطابق جو قوانین ہوتے ہیں اس کے مطابق اس نے چلنا ہے۔ ایک نظم تقوینی ہے کہ جو مدار تقوین کے اوپر استوار ہے۔ پس برہان نظم کو اگر بیان کرنا چاہیں تو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے ہم نے اس عالم امکان کے اندر نظم کو ثابت کرنا ہے، اور اس نظم کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں تجربے کی ضرورت ہے۔ ہم سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، سورج اپنے مقررہ وقت پر طلوع کرتا ہے، مقررہ وقت پر غروب کر جاتا ہے، اور اسی طرح فصلیں جو ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پر اگتی ہیں اور مقررہ وقت پر ان کی کٹائی کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ جو نظم ہم تجربات سے اس جہان کے اندر مشاہدہ کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس جہان کے اوپر باقاعدہ ایک نظم جو ہے وہ کار فرما ہے۔ اس نظم سے ہٹ کر جو ہے وہ آپ اس جہان کو مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اس جہان میں آپ نظم تو مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس نظم کو چلانے والا کوئی ناظم بھی موجود ہے؟ تو کہیں گے کہ عقل کہتی ہے کہ نظم جو ہے وہ ناظم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، ایک ناظم کا ہونا ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ناظم کون ہے؟ وہ ناظم حضرت حق متعال کی ذات ہے جو واجب الوجود ہے۔ پس یہاں اس برہان نظم میں ہم نے پہلے نظم کو ثابت کرنا ہے، اور پھر اس نظم کے بعد جو ہے ہم نے ناظم کی طرف توجہ کرنی ہے۔ پس ناظم کی طرف توجہ نظم کے بعد ہے، لہٰذا اسی وجہ سے اس کا رتبہ برہان صدیقین سے نیچے والا رتبہ۔ اس کی ایک بہت ہی مشہور مثال بیان کی جاتی ہے کہ وہ بوڑھی خاتون جو ہے نا وہ اپنا چرخہ کاٹ رہی تھی، تو اس کے پاس کوئی آ کے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم جو ہے وہ خداوند متعال کے جو وجود ہے اس کے اوپر کیا دلیل قائم کر سکتی ہو؟ تو وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ یہ دیکھو، یہ جو میں چرخہ چلا رہی ہوں یہ چرخہ چل رہا ہے، اگر میں اسے چلانا چھوڑ دوں تو یہ حرکت نہیں کرے گا۔ پس اس کے چرخے کا جو ایک نظم ہے وہ ایک ناظم کا محتاج ہے، اور وہ ناظم میں ہوں۔ میں جب تک اس کو حرکت دیتی رہوں گی یہ چلتا رہے گا، اور جب میں اس کو حرکت دینا بند کر دوں گی یہ رک جائے گا۔ تو جب ایک چھوٹا سا چرخہ
میرے جیسے ناظم کا محتاج ہے تو اتنی بڑی کائنات جس میں آپ نظم کو مشاہدہ کر رہے ہیں وہ کیسے واجب الوجود ذات کے بغیر چل سکتی ہے؟ یا آپ اس کو چکی کی مثال بھی دے سکتے ہیں، یا کوئی بھی مثالیں آپ اس نظم کے لیے ابداع، اختراع اور ایجاد کر سکتے ہیں جو اسی نظم کے اوپر دلالت کرتی ہوں۔ پس اب یہاں یہ دونوں مفہوم ہیں، یعنی برہان صدیقین کے مفہوم کے ذریعے سے ہم نے خداوند متعال کو پہچانا، برہان نظم کے مفہوم کے ذریعے سے ہم نے خداوند متعال کو پہچانا، لیکن یہ دونوں مفاہیم ہیں۔ ان مفاہیم کو اگر ہٹا دیں، ہم کہیں کہ یہ مفہوم بھی حضرت حق متعال تک پہنچنے کے لیے ایک رکاوٹ ہے، ہم خود خداوند متعال تک پہنچتے ہیں ان مفاہیم نظم اور مفاہیم صدیقین کے بغیر، چونکہ یہ دونوں بھی ہمارے لیے حجاب کا کردار ادا کر رہی ہیں اس ذات کو درک کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ پس یہ مفاہیم بھی ہمارے لیے نعلین کا کردار ادا کرتے ہیں، انہیں ہم اپنی پسے پشت ڈال دیتے ہیں، بالائے طاق رکھتے ہیں، اب خود حضرت حق متعال سے مرتبط ہوتے ہیں۔ اور جب ہم حق متعال سے ان مفاہیم کے حجاب کو ہٹا کر اس ذات سے مرتبط ہو جائیں تو یہ کہا جائے گا کہ فخلع علیک، اپنی جوتا اتار دو۔ اب جب جوتا اتار دیا تم حضرت حق متعال سے بغیر حجاب کے جو ہے وہ مرتبط ہو گئے، تو اب حق متعال کی عبودیت جو ہے وہ حق متعال کی منشا کے مطابق کی جائے گی کہ جیسے حق متعال چاہتا ہے۔ پس یہاں ہم خود کو ہر قسم کے فکری حجاب سے، ہر قسم کی جو ناخالصی ہے اس سے خالص کر کے حق متعال کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور حق متعال کے محضر میں حاضر ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں ہر مفہوم سے آزاد ہو کر خداوند متعال کو پہچاننا ہے۔ لہٰذا بدن کے مفہوم جنسیت سے آزاد ہو جانا، تعلیم سے آزاد ہو جانا، اپنی سوچ سے آزاد ہو جانا اور پھر خداوند متعال تک پہنچنا، یہ سب رکاوٹیں ہیں، البتہ معیدات روائی اور آئی ہم نے آپ کی خدمت میں آیات سے بیان کر دیا یہاں پر۔ اب جب تک ہم اپنی خودی کو درست نہیں پہچانتے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم اپنی خودی کی کتاب کا درست مطالعہ نہیں کریں گے۔ جب ہم اپنی خودی کی کتاب کا درست مطالعہ نہیں کریں گے تو حق متعال کو درست نہیں پہچانیں گے۔ مثلا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، اپنے بارے میں جب سوال کروں تو ابھی میں اپنی حقیقت کو اگر اس بدن کی طرف توجہ کر کے اپنی حقیقت کو یہ بدن سمجھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی بدن سے وابستہ ہوں۔ مجھے اس وابستگی سے ہٹ کر اپنی خودی کی طرف توجہ کرنا ہے کہ جو میری خودی ہے، جو میری حقیقت ہے۔ عین اسی طرح سے انسان بس اوقات خداوند متعال کے بارے میں بھی سوال کرتا ہے، یعنی خدا کو کوئی چیز سمجھتا ہے اور پھر اس چیز کی کیفیت کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ تو یقینی بات ہے جو شخص خدا کو چیز سمجھے اور خدا کو چیز سمجھ کے اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا توحید کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے وہ نادرست ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ خدا کو شے سمجھ رہا ہے، یہ اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ لہٰذا جس قدر بھی توحید شناسی کے بلند مرتبے پر فائز ہو جائے، اس کی توحید شناسی دھڑم کر کے نیچے گر جائے گی، چونکہ اس کی بنیاد کمزور ہے۔ اس نے خدا کو چیز تصور کیا ہے، ایک غلط بنیاد کے اوپر اس نے توحید کی عمارت کو کھڑا کیا ہے۔ لہٰذا جس قدر بلند جائے گا یہ نیچے آ کر دھڑم کر کے گر جائے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التوحید کے صفحہ نمبر 460 پر حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا سے اس نورانی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ من فکر فی اللہ کیفا کان حلقہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ وہ کس طرح ہے تو یہ سوچنے والا ہلاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس نے اللہ کو چیز تصور کیا ہے، لہٰذا اب اس کی کیفیت کے بارے میں یہ سوال کر رہا ہے۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خدا شناسی تک پہنچنے کے لیے اپنی خودی کو پہچانے اور خودی کو ان جو حجابات ہیں ان حجابات سے ہٹ کے اپنی خودی کی طرف متوجہ ہو، تب جا کر وہ حق متعال کو خالص
درک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پس معرفت نفس کی اہمیت جو آغاز دروس میں ہم نے بیان کی اور آج کے درس میں پھر آپ کی خدمت میں تاکید کر دی کہ معرفت نفس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر انسان اپنی حقیقت سے روبرو ہوتا ہے، اپنی حقیقت کے مفہوم کو کسی دوسرے کی مدد سے، کسی حجاب کے بغیر وہ اگر اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے، تو ایسا شخص جو اپنی خودی کو پہچانے گا اپنے رب کو بہتر انداز میں پہچان سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی خودی کو بغیر حجاب کے، بغیر واسطے کے وہ پہچانے، تاکہ کسی قسم کے سوال کی گنجائش اس کے لیے پیدا نہ ہو۔ اور اسی طرح توحید شناسی میں جب انسان اترتا ہے تو خداوند متعال کی شناخت میں بھی خداوند متعال سے شے کے لیبل کو ہٹا دے، اس کی کیفیت کے بارے میں سوال نہ کرے، اس کی کمیت کے بارے میں سوال نہ کرے، خود خدا کو پہچانے بغیر کسی رکاوٹ کے، تو اب ایسا شخص جو ہے وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا اس وقت تک جب وہ اپنی خودی کو نہیں پہچان سکے گا۔ لہٰذا خودی کی شناخت کے لیے بھی رکاوٹوں کو برطرف کرنا ضروری ہے، معرفت پروردگار کے لیے بھی رکاوٹوں کو برطرف کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا خود شناسی مقدمہ ہے رب شناسی کی راہ میں۔ لہٰذا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ پس معرفت نفس بنیادی چیز ہے کہ انسان اس کو پہچان لے۔ اب اگر اس نقطے پر، یہ جو آج کی تمام گفتگو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اگر آپ اس گفتگو کو آج کی درک کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں تو یہ مرحلہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ انسان کے پاس دو حیات موجود ہیں، ایک اس بدن کی حیات ہے اور ایک اس بدن کی حیات ہے۔ وہ کون ہے؟ انسان کا نفس ناطقہ۔ اب ان دونوں حیاتوں میں کون سی حیات زیادہ قوی تر ہے؟ یہ بدن کی زندگی زیادہ قوی ہے یا انسان کے نفس ناطقہ کی جو حیات ہے وہ زیادہ قوی ہے؟ تو ہم اپنی جو گفتگو میں یہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بدن کی حیات سے زیادہ قوی تر انسان کے نفس ناطقہ کی حیات ہے، اور انسان کا نفس ناطقہ زیادہ زندہ تر ہے۔ اس مطلب کو سمجھانے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ آئندہ دروس میں مزید کوشش کریں گے کہ اچھے انداز میں اس مطلب کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں معرفت نفس عطا کرے، اور اس معرفت نفس کی راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں خداوند متعال برطرف کرے بحق حضرت صاحب العصر والزمان۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ اعلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔